الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اعمال کرے لیکن اللہ کے یہاں اعمال قبول نہ ہو۔ اس کی مثال ابلیس ہے کہ اس نے کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام اونچا کر کے فرشتوں کے ساتھ رکھا اور اس کو طاؤس الملائکہ کا لقب ملا، یعنی فرشتوں کا بھی سردار، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، اس کے تمام اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو اعمال کی قبولیت کا بڑی فکر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے گھر کی تعمیر کی جس کی طرف لوگ منہ کر کے سجدہ کرتے نماز پڑھتے ہیں، اور جس کی طرف لوگ دور دراز سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا پہلا گھر جو روئے زمین پر رکھا گیا وہ تعمیر کر رہے ہیں، لیکن تعمیر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کی تعمیر کو قبول فرما، وتب علینا، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ معاف فرما۔ سورہ آل عمران میں آل عمران کا تذکرہ، یعنی عمران کی گھر والی، یعنی بی بی مریم کی والدہ، وہی ہیں آل عمران۔ تو انہوں نے کیا نظر مانی؟ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے نا اس کو خالص دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اس سے اور کوئی کام میں نہیں لوں گی، وقف ہے اس کے لیے۔ اتنی بڑی نیت، اپنی اولاد کو وقف کر دینا۔ لیکن یہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ فتقبلہ منی، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو قبولیت بڑی چیز ہے، اللہ کے یہاں قابلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے۔ یہ اعمال قبول ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ کیسے اعمال قبول ہوں گے؟ علماء اکرام نے 3 باتیں لکھی ہیں، جو شخص 3 باتوں کا اہتمام کرے اس کے اعمال قبول ہیں۔ اس میں سے پہلا ہے نیت درست ہو، اخلاص ہو۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کچھ لوگ الٹا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم برے اعمال کرتے رہیں اور ہماری نیت درست ہے تو ہم صحیح ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل درست ہونا چاہیے، اس کے بعد نیت درست ہونی چاہیے۔ کوئی بندہ ڈاکو بنے اور لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میری نیت اچھی ہے، تو یہ صحیح کام نہیں کر رہا کہ امیروں کو ڈاکہ ڈال کر اور غریبوں میں تقسیم کرتا۔ چوری کر کے امیروں کے گھر میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، تو یہ عمل ہی غلط ہے۔ عمل نیکی کا ہو یا کم از کم جائز عمل ہو، پھر اس کے بعد اس کی نیت درست ہوگی تو اس عمل کا ثواب ملے گا، نیک عمل کا ثواب ملے گا۔ اور کبھی کبھار جائز عمل ہوتا ہے
جو عام روٹین میں بندہ اپنی ضروریات کے لیے کرتا ہے، اس میں بھی اگر نیت بندہ اچھی کر لے تو اس نیت سے وہ عمل بھی ثواب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے کسی جگہ پر کوئی کیل ٹھونکی، بڑی کیل۔ اس نے نیت کی کہ یہ کیل میں اس لیے ٹھوک رہا ہوں تاکہ مسافر آئیں اس پر اپنا جانور باندھیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اور کسی نے کیل ٹھوکی اس وجہ سے تاکہ لوگ آئیں اور ٹھوکر کھائیں، تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو کیل ٹھوکنا فی نفسی برا عمل نہیں ہے، مباح عمل ہے، لیکن نیت سے وہ درست ہو گیا، وہ ثواب کا کام بن گیا۔ گھر میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، گھر میں گئے، ساروں کو بچے آتے ہیں، گلے لگتے ہیں، بچے ملتے ہیں، تو ہر ایک بچوں کو گود میں اٹھاتا ہے، ہر ایک کا دل کرتا ہے، تو یہ مباح عمل ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی نیت درست کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے وقت بچوں سے پیار کرتے تھے، تو میں بھی سنت کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، تو وہی فطری عمل ثواب بن جائے گا۔ گھر میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، مباح عمل ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں کھانا اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ جس سے میں طاقت آئے اور اللہ کی عبادت کر سکوں، اور سنت طریقے سے شروع میں بسم اللہ پڑھے، اور جو ہے سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھائے اور آخر میں الحمدللہ کہے، تو وہی کھانے کا عمل ثواب بن جائے گا۔ تو کافی ایسے اعمال جو مباح ہیں وہ نیت سے ثواب بن جاتے ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل درست ہونا چاہیے، عمل غلط نہ ہو، اس کے بعد نیت درست ہو تو تب جا کے قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا، حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریا شرک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا بھی اگر دل میں دکھاوا ہے نا تو یہ شرک ہے۔ عبادت بندہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن اگر تھوڑی سی یہ نیت آ گئی کہ اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور جو دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی کر رہا ہوں، تو شرک ہو گیا۔ نیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نیت کا تعلق عمل کی ابتدا سے ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے یہ قاعدہ جب بتایا نا تو اسے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی، کیونکہ ہمیں بھی یہ فکر ہوتی تھی کہ دل میں خیال آ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، بیان کر رہے ہیں تو خیال آ رہا ہے کہ بیان پتہ نہیں کیسا لگا لوگوں کو، اور اسی طرح کوئی بھی نفل پڑھنا شروع کیا تو یہ خیال آتا ہے یار لوگ دیکھ رہے ہیں، نیک سمجھ رہے ہوں گے۔ تو حضور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک قاعدہ بتا دیا، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ فرمانے لگے کہ اخلاص اور دکھاوے کا تعلق عمل کی ابتدا سے ہے، یعنی عمل آپ نے کیا کیوں، عمل کا جو دل میں تقاضا اور داعیہ پیدا ہوا کہ میں نفل پڑھ لوں، یہ کیوں تقاضا پیدا ہوا؟ اللہ کی رضا کے لیے یا صرف دکھانے کے لیے؟ فرماتے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوا تو پھر یہ اخلاص کے ساتھ عمل ہوا، اور اگر شروع میں ہی دکھاوے کی نیت ہے تو پھر یہ دکھاوے کے لیے۔ پھر عمل شروع کرنے کے بعد ہر ایک کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے۔ فرمانے لگے اس خیال کو جھٹک دو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کے لیے شروع کیا، اللہ کے لیے یہ بس۔ اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ تنگ آ کر کہ مجھ سے اخلاص ہو ہی نہیں سکے گا، وہ نیک عمل کرنا ہی چھوڑ دے۔ فرمانے لگے کہ یہ سمجھو کہ یہ جو درمیان میں خود بخود خیال آتا ہے نا، یہ ریا ہے ہی نہیں۔ یہ جب بات سنے نا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے، مثال دینے لگے، دیکھیں اب نماز شروع کرتے ہیں نا،
ابتدا میں آپ کے ذہن میں نیت حاضر ہوتی ہے کہ اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، لیکن نماز کے درمیان میں ساری نیت کا استحضار رہتا ہے؟ نہیں رہتا، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر نیت کے خلاف کوئی کام کر لے، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح نفل شروع کیے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نفلوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، نفل پڑھنے کے اندر قرات میں اضافہ کر دیا، پھر وہ ریا آ گیا۔ اب ریا آ گیا، جب اضافہ کیا تو ریا آ گیا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو ریا کے لیے عمل کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو انہوں نے اعمال کیے ہم آگے بڑھیں گے اور ان کو دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام اور ہمارے اکابر، نیت ان کی حاضر رہتی تھی، نیت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کے دوران ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس کو مارنے والے تھے۔ اب مارنے کے قریب ہی تھے تو کافر نے جو ہے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے سے اتر کے سائیڈ پہ ہو گئے اور اس کو کہا تو چلا جا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ پہلے آپ مجھے مارنے کے لیے آ رہے تھے، اب میں نے آپ کے چہرے پہ تھوکا تو آپ کو زیادہ غصہ آنا چاہیے، آپ تو اور شدت سے مجھے ماریں، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تجھے مار رہا تھا، تیرے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ جہاد والا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو واقعی مجھے غصہ آیا، لیکن وہ غصہ اپنی ذات کے لیے تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اب میرے اس عمل میں اخلاص نہیں رہا، اس وجہ سے میں یہ عمل نہیں کروں گا، تمہیں چھوڑ دیا۔ تو گھمسان کی لڑائی میں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 1-2 بندے لڑ رہے تھے آپس میں، بلکہ ایسا موقع ہے کہ ہر طرف تلواریں چل رہی ہیں۔ اس وقت اپنی نیت کو حاضر رکھا، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اکابر کی نیتیں حاضر ہوا کرتی ہر معاملے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، کچھ مانگا، حضور کے پاس اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو کہا کہ جا کے عثمان سے لے کر آؤ۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آج تم نے جو ہے وہ چراغ میں تیل زیادہ جلا دیا، خامخواہ میں چراغ جل رہا تھا، تیل تم نے زیادہ جلا دیا اور ڈانٹ رہے۔ تو اس نے کہا جو چراغ میں تیل زیادہ جلنے پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن اس نے سوچا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عثمان سے جا کے کچھ لے لو۔ اس نے اتنا سامان دیا، اس کو وہ حیران ہو گیا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ تو انہوں نے فرمایا پوچھو۔ تو اس نے عرض کی کہ عثمان غنی، میں جب آپ کے دروازے پہ آیا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، آپ اپنی گھر والی کو تیل زیادہ جلانے پہ ڈانٹ رہے تھے اور مجھے اتنا کچھ دے دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیل زیادہ جلا، جو اپنی ذات پہ ہم خرچ کرتے ہیں، اس کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا، اور یہ جو خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ تو نیت حاضر، طبیعت میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے تو ایسے نہیں کہ اپنے اوپر بھی فضول خرچی کرے گا،
اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اپنے ضروریات میں خرچ کرے، لیکن فضول خرچی نہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، پہلی شرط اعمال کی قبولیت کی کہ اخلاص ہو، نیت درست ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ استقامت۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے محبوب اعمال اللہ کے یہاں وہ ہے جو ہمیشہ کیے جائیں اگرچہ تھوڑے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں جوش چڑھتا ہے تو تہجد میں اٹھ کے 8 رکعتیں پڑھتے ہیں، جوش ختم ہوتا ہے تو فجر بھی چلی گئی۔ تھوڑا عمل ہو ہمیشہ ہو، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، ہمیشہ عمل کرنا ہے۔ حضرت شیخ صاحب کے پاس ایک جو ہے شخص آیا اور اس نے بتایا کہ ہم میاں بیوی روزانہ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، 27 سال میں ایک مرتبہ بھی ہم سے اوابین قضا نہیں ہوئی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اوابین پڑھنے سے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ حضرت شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی ایک بوڑھے شخص کی جو مرید تھا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ کا۔ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے پہلے شیخ تھے، پہلے شیخ۔ تو خواجہ عبد المالک صدیقی کا مرید تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت نے ایک ہی عمل دیا تھا معمولات میں، روزانہ 1 پارہ تلاوت کیا کرو۔ تو آج 47 سال ہو گئے، یہ عمل ایک مرتبہ بھی نہیں چھوٹا، 47 سال میں ایک دن بھی نہیں چھوٹا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا معمول تھا کہ مغرب کے بعد نفل میں 1 پارہ قرآن سناتے، اور یہ ایسا پکا معمول تھا، پہلی تاریخ پہلا پارہ، دوسری تاریخ دوسرا پارہ، ہر مہینے ختم کرتے۔ ایسا پکا معمول تھا جو حضرت کبھی تاریخ بھول جاتے تو دیکھتے میرا پارہ کون سا چل رہا ہے، اس کے ذریعے سے تاریخ یاد آ جائے کہ آج فلاں پارہ چل رہا ہے تو تاریخ بھی وہی ہو۔ حضرت نے خود یہ واقعہ ہمیں بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ صاحب کے ایک خلیفہ جن کو بہت جلدی خلافت مل گئی، تو ہم نے پوچھا کہ آپ کو جو ہے وہ خلافت مل گئی؟ تو ایسے پوچھتے ہیں نا آپس میں، ایک شیخ کے مرید ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت نے مجھے مراقبے کا کہا، 3 سال میں ایک دن بھی مراقبہ میں نے قضا نہیں کیا، مسلسل کرتا رہا۔ ہم نے کہا بھائی آپ جو ہے نا وہ باقی لائق ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ وہی بندہ رمضان المبارک میں مراقبہ کرتا تھا، رمضان المبارک میں روزانہ 4 گھنٹے کا معمول تھا، 4 گھنٹے ہم سے بیٹھا نہیں جاتا۔ آخری عشرہ شروع ہوا 6 گھنٹے مراقبہ کی، اور آخری عشرے کے ایک دن 9 گھنٹے مراقبہ۔ لیکن وہ 9 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ حضرت شیخ کو آ کے بتایا کہ میرا سینہ برداشت نہیں کر پایا، اس وجہ سے میں نے کم کر دیا واپسی 6 گھنٹے، نہیں تو میں ارادہ یہی کیا تھا تاک راتوں میں 9 گھنٹے کرنا ہے۔ تو ایسے معمولات، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الاستقامہ فوق الکرامہ، بزرگوں کا مقولہ ہے، استقامت ایسی چیز ہے جو کرامت سے بھی اوپر ہے۔ ہمیشہ معمول کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سنت پہ چلتا رہتا ہے، تو یہ بڑا بزرگ ہے اس شخص سے بھی جس سے کرامت ظاہر ہو جائے۔ سنت پر جس کی استقامت ہے وہ بڑا بزرگ ہے، بھلے ایک بھی کرامت ظاہر نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری شرط اعمال کے قبول ہونے کی یہ ہے
کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان کے اعمال قبول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اعمال کرنے بھی ہیں، رب سے ڈرنا بھی ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، اکثر رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، اور آخر رات میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یا اللہ ہو سکتا ہے میں نے اعمال دکھاوے کی وجہ سے کیا ہو، یا اللہ اعمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے اندر بڑائی پیدا ہوئی ہو، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا نہ کر سکا، یا اللہ معاف فرما۔ غالباً حضرت سفیان ثوری کا واقعہ ہے، قول ہے یا کسی اور بزرگ کا، وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ تم گناہ کر کے اتنا نہیں روتے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو نیکیاں کر کے تم سے زیادہ روتے تھے۔ کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، کیونکہ کر کے اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا، اعمال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ معارف القرآن میں ترکی کے ایک شیخ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ شیخ ایسے تھے، ان کو جو ہے نا اللہ کا حضور اور اللہ کا دھیان ایسا حاصل تھا ہر وقت کہ وہ اپنے سر کے اوپر ایک نور ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ وہ حج کے لیے گئے، حج سے واپس آئے، وہ نور غائب ہو گیا۔ اب وہ حیران ہوئے کہ اب تو اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں تو نور بڑھنا چاہیے، یہ غائب کیوں ہو گیا؟ تو اپنے شیخ سے جب رابطہ کیا تو شیخ نے بتایا کہ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو تم کچھ سمجھنے لگے، اس وجہ سے وہ نور ختم ہو گیا۔ تو اللہ کو جو ہے نا وہ عاجزی بڑی پسند ہے، خود کو کم سمجھنا، میں کچھ بھی نہیں۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم چند نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی برائیوں کی اور گناہوں کی فہرست کو اگر کھولیں، سوچیں کہ ہم نیکیاں بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، برائیاں بھی رکھیں، تو لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے کہ یار اس کے اندر ایسی برائیاں ہیں، ایسے گناہ کرتا ہے۔ تو سوچیں اللہ کے یہاں ہمارے یہ برائیاں بھی ہیں اور یہ نیکیاں بھی ہیں۔ اللہ نے تھوڑی نیکی کی چسکا دے دیا تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گئے۔ تو کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ تو شاہ صاحب کا شعر ہے سندھی میں، کت بھی کمب بھی اگیاں توری دڑ تھئی تکھا، جے اگھامئی تا پاؤ نہ تا مڑن کے موٹا۔ کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے۔ جے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو ایک پاؤ کافی، قبول نہ ہو تو منوں کو واپس کر۔ ہمارے اکابر ڈرا کرتے تھے، بہت ڈرا کرتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، وہ اللہ سے جو ہے اس بات کی دعا کر کر کے اتنا روتے تھے، یا اللہ قیامت میں معاف کر دینا، یا اللہ قیامت میں معاف کر دینا، یا اللہ آخرت میں معاف کر دینا۔ اتنے بڑے بزرگ، صاحب کرامت بزرگ، کھانے کو دیکھ کے جو ہے معلوم کر لیتے تھے حلال حرام ہے، حتیٰ کہ اتنا ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نمازی کا بنا ہوا ہے بغیر نمازی کا، صرف دیکھ کے۔ لیکن اللہ کے یہاں کیا روتے تھے، ڈرتے تھے، یا اللہ آخرت میں معاف کر دینا، آخرت میں مواخذہ نہ کرنا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی شخص نے جو ہے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا، اے احمد علی تو مجھ سے اتنا کیوں ڈرا کرتا تھا، لے میں نے تیری بھی مغفرت کر دی، جس قبرستان میں تو دفن ہے ان سب قبرستان والوں کی مغفرت کرے۔ تو جو ڈرتا رہتا ہے اپنے آپ کو نیک اعمال بھی کرے اور ڈرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔